ناظرین آداب. ظلمت اور ضیاء، ان میں فرق کیا ہے؟ شاید ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اس کا جواب معلوم، لیکن یہ کوئی اتنی آسان بات بھی نہیں ہے. روشنی کی حقیقت کو جاننے میں انسانوں کو ہزاروں سال لگ گئے اور صرف 200-250 سال پہلے ہمیں اس کی اصل حقیقت معلوم ہوئی. آج ہم یہ جانتے ہیں کہ روشنی دراصل برقی مقناطیسی لہریں ہیں، الیکٹرو میگنیٹک ویوز، جو اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ کوئی چارج حرکت کرتا ہے. تو جہاں جہاں چارجز حرکت کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے ایک کرنٹ پیدا ہوتا ہے، وہاں سے یہ لہریں باہر نکلتی ہیں. روشنی ہمارے لیے اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ ہم اس کے بارے میں ہر چیز جاننا چاہتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ یہ کس رفتار پہ حرکت کرتی ہے. اب اس کے اوپر لوگوں نے تو بہت پہلے سے غور و خوض کیا تھا. ایک تجربہ گیلیلیو نے کیا تھا. گیلیلیو نے یہ کیا کہ اپنے ایک اسسٹنٹ سے کہا کہ تم اس پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، میں اس پہاڑ پہ ہوں. جب تم میری لالٹین کو دیکھو گے تو اس وقت اپنی لالٹین پر سے پردہ ہٹا دینا. اور گیلیلیو کا خیال یہ تھا کہ وہ فرق ناپ سکے گا، وقت کا فرق ناپ سکے گا، اور اس طرح سے یہ جان لے گا کہ روشنی کس رفتار پہ حرکت کرتی ہے. مگر یہ ممکن نہ ہوا، اس لیے کہ روشنی کی رفتار بہت زیادہ ہے، اور جتنا وقت پردے کو اوپر اٹھانے میں لگتا ہے اس دوران تو روشنی دور کہیں چلی جا چکی ہوتی ہے. پھر سن 1675 میں رومر، جو ایک ماہر فلکیات تھا، اس نے روشنی کی رفتار یوں معلوم کی کہ اس نے مشتری کے چاند کو دیکھا. یہ چاند مشتری کے گرد ایک مخصوص وقت کے بعد دوبارہ پہنچتا ہے اور وہاں پر پھر چاند گرہن ہوتا ہے. رومر نے مشتری کے چاند کا اس وقت مشاہدہ کیا جب زمین مشتری کے قریب ہوتی ہے اور سورج اس طرف ہوتا ہے. لیکن جب زمین گھوم کر سورج کے دوسری طرف پہنچتی ہے تو پھر رومر نے یہ دیکھا کہ یہ چاند گرہن 16.6 منٹ کے بعد ہوتا ہے. غرض یہ کہ روشنی کو مزید 16.6 منٹ لگتے ہیں یہاں سے یہاں تک پہنچنے کے واسطے. تو اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ زمین سورج سے کتنے فاصلے کے اوپر ہے تو پھر یہاں سے روشنی کی رفتار نکلتی ہے. اسپیڈ آف لائٹ از اکول ٹو ڈسٹینس which is 2 times the distance of the earth from the sun divided by the time taken, جو 16.6 منٹ ہے. اس سے جو ویلیو نکلی وہ اصل ویلیو سے بہت زیادہ مختلف نہیں تھی. It is about 2.3 times 10 to the power 8 meters per second. اور یہ تو ایک بہت قابل ستائش بات ہے کہ اتنا پہلے رومر نے روشنی کی رفتار معلوم کر لی تھی، ایک کافی ایکوریٹ حد تک. مگر ایسٹرونومیکل طریقے اپنی جگہ پہ ہیں، اور جو تجربات آپ زمین پہ کر سکتے ہیں ان کی الگ ایک ویلیو ہوتی ہے. اور اس کے بعد ایک اور تجربہ ہوا. سب سے پہلے ایک فرانسیسی سائنسدان جس کا نام فیزو تھا، فیزو نے یہ تجربہ کیا کہ اس نے ایک گراری لی. اس گراری کے دانتوں میں سے روشنی کی ایک دھار گزر سکتی ہے، ایک بیم گزر سکتی ہے. اور اب آپ اس ڈائیگرام پر دیکھتے ہیں کہ یہ گراری گھومتی ہے، ایک طرف سے روشنی اس کے اوپر پڑتی ہے جو ایک آئینے سے، جو پارشلی سلورڈ مرر ہے، اس سے ٹکرا کر سیدھے ہاتھ کی طرف جاتی ہے. پھر ایک دوسرے آئینے سے ٹکرا کر واپس آتی ہے اور اس کو پھر دیکھا جاتا ہے آنکھ کے ساتھ یا کسی ٹیلیسکوپ کے ساتھ. جب یہ گراری گھومتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے دانت جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹتے ہیں، ہلتے ہیں. اب اگر روشنی ایک وقت پر یوں گزرتی ہے تو جب وہ واپس آئے گی تو ممکن ہے کہ جو گراری کا دانت ہے وہ اس کے بیچ میں آ جائے اور اس کے راستے کو بلاک کر دے. آنے اور جانے کا وقت 2 × L ڈیوائڈیڈ بائی دا اسپیڈ آف لائٹ c بنتا ہے. اور اس دوران گراری نے کتنا وقت لگایا؟ تھیٹا ڈیوائڈیڈ بائی اومیگا. تو اگر یہ لائٹ بلاک ہو جاتی ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2L ڈیوائڈیڈ بائی C از اکول ٹو تھیٹا ڈیوائڈیڈ بائی اومیگا. یہاں سے پھر اسپیڈ آف لائٹ نکل آتی ہے 2 into L into اومیگا ڈیوائڈیڈ بائی تھیٹا. تو یہاں پر اسپیڈ آف لائٹ نکالنے کے واسطے آپ کو صرف دو چیزیں میجر کرنے کی ضرورت ہے. ایک یہ کہ گراری کس اسپیڈ کے ساتھ گھوم رہی ہے، اور دوسرے یہ کہ گراری سے اس اسکرین تک یا اس مرر تک فاصلہ کتنا ہے. حالانکہ یہ اتنا سمپل ایکسپیریمنٹ ہے، لیکن اس سے جو اسپیڈ آف لائٹ کی ویلیو نکلتی ہے وہ حقیقت سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے. اٹ از ان فیکٹ ویری کلوز ٹو 3 times 10⁸ میٹرز پر سیکنڈ. اس سے ملتا جلتا ایک اور ایکسپیریمنٹ سن 1860 میں کیا گیا، یعنی کہ اس کے کچھ 10-11 سال کے بعد. کرنے والے سائنسدان کا نام فوکو تھا، اور اس میں ایک روٹیٹنگ مرر ہے جس کے 8 حصے ہیں. جب لائٹ سورس سے نیچے روشنی آتی ہے تو پھر ایک مرر کے ساتھ ٹکرا کر ایک ویونگ ٹیلیسکوپ میں پہنچتی ہے، مگر یہ صرف اس صورت میں پہنچے گی جب مرر بالکل ٹھیک جگہ پر ہو اور روٹیشن کی سپیڈ بالکل صحیح ہو. مطلب یہ کہ the mirror rotates only 1/8 of a turn in time delta t. ان تمام تجربات سے یہ پتا چلتا ہے کہ روشنی بہت تیزی کے ساتھ تو ضرور حرکت کرتی ہے، لیکن اس کی سپیڈ انفینٹ نہیں ہے، فائنائٹ ہے. یہ کتنا بڑا نمبر ہے اس کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ 1 سیکنڈ کے اندر روشنی زمین کے گرد 7 یا 8 چکر لگا سکتی ہے. اور اسی کی وجہ سے ہم بہت سی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جہاں روشنی سب سے پہلے پہنچتی ہے. مثال کے طور پر جب بجلی کڑکتی ہے تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں بجلی کڑکی، اس کے بعد پھر ہمیں بادل گرجنے کی آواز سنائی دیتی ہے. بادل جب گرجتے ہیں تو وہ ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں، اور ساؤنڈ ویوز جو ہیں وہ بمشکل 1100 میٹرز پر سیکنڈ کی رفتار پہ حرکت کرتے ہیں، جبکہ یہ اس سے لاکھوں گنا زیادہ ہے. روشنی برقی مقناطیسی لہریں ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا اسپیکٹرم ہے. مطلب یہ کہ جو فریکوینسیز ہیں الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی، یہ 0 سے لے کر انفینٹی تک جاتی ہیں، لیکن جو ویو لینس ہم دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ، ان کی رینج محدود ہے. تو جو گہرا نیلا ہے وہ تقریباً 400 نینومیٹرز ہوتا ہے، اور جو گہرا سرخ ہے وہ کوئی 7 یا 750 نینومیٹرز ہوتا ہے، اور جو درمیان کے رنگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں وہ ان دو حدود کے درمیان ہی ہیں. سورج سے نکلنے والی روشنی مختلف فریکوینسیز کی ہوتی ہے، اور اگر آپ دن کے وقت آسمان کی طرف دیکھیں اور آپ کے پاس وہ میجرمنٹ اکوپمنٹ ہو جس سے آپ فریکوینسیز معلوم کر سکیں، تو اسپیکٹرم آپ کو کچھ اس طرح کا دکھائی دے گا. یہ دیکھیں کہ شارٹ ویو لینس پر، مطلب یہ کہ بلو کے نزدیک آپ کو سب سے زیادہ انرجی ملتی ہے، انٹینسٹی ملتی ہے، اور جیسے جیسے آپ اس سے دور ہوتے جاتے ہیں تو کہیں زیادہ کہیں کم، لیکن بالآخر یہ کافی کم انٹینسٹی ملتی ہے. اسی طرح سے ایک عام بلب سے روشنی مختلف ویو لینس کی نکلتی ہے. ایک ٹنگسٹن لائٹ بلب سے نکلنے والی ویو لینس 400 سے 700 نینومیٹرز کی ہوتی ہیں. اکثر وائٹ لائٹ کی بات ہوتی ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ سفید رنگ کوئی چیز نہیں ہے. دیر از نو سچ تھنگ ایز وائٹ لائٹ. وائٹ لائٹ کا اصل مطلب ہے کہ تمام فریکوینسیز برابر مقدار میں ہوں، اور ایسے کبھی ممکن نہیں، کیونکہ پھر اگر آپ کو تمام ویو لینس اس روشنی کی بیم میں شامل کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایوری تھنگ فرام 0 ٹل انفینٹی، جو کہ ناممکن ہے. لیکن اپروکسیمیٹ وائٹ لائٹ ضرور ہوتی ہے، اور اس میں اتنی ہی ریڈ ہے جتنی بلو ہے. غرض یہ کہ تمام کلرز اس کے اندر تقریباً برابر لیول پر ہوتے ہیں. اب مختلف کلرز کو جوڑ کے ان کو کمبائن کر کے دوسرے کلرز بنتے ہیں. اس کی میں آپ کو کچھ مثالیں دکھانا چاہتا ہوں. یہاں پر نیلے اور سرخ کو کمبائن کر کے فیروزی رنگ بنایا گیا ہے. دوسری طرف نیلے اور ہرے سے